شہروز نے ایمن کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے راحم کو طلاق نہ دی یا اس کو یہاں سے لے کر کہیں دور نہ چلی گئی تو میں تمہیں اور اس کو دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ جب وہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ٹریپ کر رہا ہوتا ہے، راحم یہ ساری باتیں ان کے پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے۔ ایمن جب بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اس کو ذہنی دباؤ کا شکار جب شہروز بنا لیتا ہے، راحم پھر بولتا ہے، کہتا ہے کہ شہروز خبردار، تم نے میری بیوی کو کسی قسم کا ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ شہروز جب اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے راحم کو تو شہروز کی اپنی ہوائیاں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ شہروز کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کا باپ علی نواز اس کے بھائی راحم کو زیادہ پروٹوکول دیتا ہے یا اس کی زیادہ فیور کرتا ہے۔ یہ بات اب شہروز سے برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو پہلے اذیت دیتا ہے۔ عافیہ جو ہے اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اذیت نہ دو، میں تمہارے باپ سے بات کروں گی کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے پر بھی توجہ دے۔ پہلے تو ایمن اور راحم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن علی نواز نے پھر اپنی بہو ایمن کو اپنے پاس بلوایا، اس سے تھوڑی بہت ایموشنل باتیں کیں اور ایمن کو سمجھایا کہ بیٹا، میں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو یہاں سے نہیں جانے دے سکتا۔ راحم جب بہت چھوٹا تھا، میں اس کو جس طرح سے یتیم خانے سے لے کر آیا، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا، مجھے اس میں اپنا عکس نظر آیا، میں اب اس بچے کو کہیں کھونے نہیں دے سکتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راحم جو ہے وہ اپنے بابا کی نظروں میں بہت غلط انسان بن چکا تھا، کیونکہ ایمن حفیظ جو ہے وہ راحم کے ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ وہاں پر شہروز نے ایمن پر قاتلانہ حملہ کیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو ہراس کیا، تو راحم نے اپنے بھائی شہروز کو سمجھایا کہ وہ ایک لڑکی ذات ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے یا اس کو بلیک میل یا ٹریپ کریں گے تو وہ ہم پر کیس کر سکتی ہے۔ علی نواز کی عزت کا معاملہ ہے، تم ہمارا نام، ہماری ریپوٹیشن کو زمانے میں، معاشرے میں خراب نہیں کرو گے، میں تمہیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دوں گا۔ شہروز کچھ ٹائم کے لیے اپنے بھائی کے سامنے ٹھیک ہو گیا، لیکن شہروز جو ہے وہ پھر راحم کی برتھڈے پر یا راحم کی انگیجمنٹ پر کوئی ایسا ہی سین تھا، اس نے جو ایمن ہے اس کو راحم کے کمرے میں بلوایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر اٹیمپٹ مرڈر کیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ایمن کومے میں چلی گئی، جب ایمن واپس ہوش میں آئی پھر اس کے گھر والوں نے اتنا فورس کیا تو راحم نے ایمن سے نکاح کر لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا، لیکن ایمن مینٹلی طور پر آج بھی راحم کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اگر راحم اس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دیتا۔ راحم نے ایمن کو پیار سے اپنے پاس بلانا، اس سے باتیں کرنی، اس کو سمجھانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اب جو بھی ہے، میں نے جو بھی کیا، پہلے راحم یہی کہتا تھا کہ جو کچھ ہوا میں نے کیا تمہارے ساتھ، کیونکہ اس ٹائم ایمن کی مینٹل کنڈیشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر ایمن نے آہستہ آہستہ جب سب کچھ سمجھنا شروع کیا، اس کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، اس کو جب سب کچھ یاد آنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ راحم نے نہیں شہروز نے کیا تھا۔ عافیہ اپنے سگے بیٹے شہروز کو بچا رہی تھی صرف اس لیے کہ راحم ان کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اگر راحم پر کوئی کیس یا کوئی بلیم آ بھی جاتا یا بن بھی جاتا تو عافیہ یہی کہتی سب کو کہ یہ ہماری سگی اولاد نہیں تھا، کس کا بیٹا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ خون کا اثر ہوتا ہے، عافیہ نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ ساری ریڈ آؤٹ کر رکھی تھیں کہ میں نے کانفرنس میں کیا کیا بولنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ایمن اور راحم کے درمیان میں سب نارمل ہوتا جا رہا ہے۔ راحم ایمن کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ پھر ایمن نے راحم کو سمجھایا کہ ہم آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور راحم ایمن کی بات مان گیا۔ ایمن اور راحم نے مل کر پھر علی نواز سے بات کی اور علی نواز کو بتایا کہ راحم پر جو جو ایلیگیشنز لگی ہیں، جو جو اس پر الزامات آئے ہیں، ان سب کو ہم لوگ ود پروف آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ راحم بے قصور ہے۔
جب راحم اپنے باپ سے یہ بات کرتا ہے تو اس کا باپ اتنی حیرت سے اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو کر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایمن کے ساتھ ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا یا میں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو میں اپنے بیٹے کا یقین کیوں نہ کروں، میں اس کو اعتماد میں کیوں نہ لوں۔ ایمن جو ہے وہ اب اس کی بیوی ہے، اگر ان لوگوں سے پہلے ماضی میں کوئی ایسی غلطی ہو بھی گئی ہے راحم سے تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو بتاتے چلے دوسری جانب کہ ماہین جو ہے وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ مطمئن ہے کہ راحم اور ایمن کا پہلے کوئی ایسا چکر نہیں تھا، ان کا ایسا کوئی ریلیشن نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اب راحم اور ایمن کی ڈائیورس کروا کر راحم علی نواز سے خود شادی کروں گی۔ لیکن راحم اب ایمن سے محبت کرنے لگ گیا ہے، اس نے دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ 4 لوگوں میں بیٹھے راحم سب کو یہ اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے کہ ایمن میری بیوی ہے، ایمن راحم علی نواز ہے، تو وہاں پر ایمن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہاں پھر ماہین کی جو محبت ہے یا جو اس کا پہلے اس کے ساتھ انگیجمنٹ والا جو رشتہ تھا وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ سیریل اے عشق جنون میں دکھایا جا رہا ہے 31 ایپیسوڈ میں کہ اب راحم جو ہے وہ اپنے باپ کو اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ میں اپنی ماں اور اپنے بھائی شہروز کے خلاف جو ثبوت آپ کو دوں گا آپ نے ان پر یقین کرنا ہے۔ اور علی نواز اپنے بیٹے کو مطمئن لے کر اپنے اعتماد میں لے کر اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی کوشش جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ماہین کے باپ سے کانٹریکٹ ملا ہے علی نواز کو وہ بھی سارا کا سارا راحم نے لیڈ کرنا ہے۔ اس بات کا بھی شہروز کو بہت غصہ ہے کہ فائل پروجیکٹ سارے میں نے لے کر دیے ان کو، میں نے جس طرح سے ماہین کے باپ کو مینٹلی ٹارچر کر کے اس کو سب کچھ کرنے پر مجبور کیا، اور اینڈ پر جا کر میرے باپ نے یہ سارا کا سارا پروجیکٹ راحم کو دے دیا، اس کو کہا کہ تم اس کو لیڈ کرو۔ میرے ساتھ یہاں پہ بھی ناانصافی ہوئی ہے۔ عافیہ جو ہے وہ اب اپنی بہو ایمن کو دوسری جانب ٹریپ کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم راحم کے سامنے بھولنے کی بیماری کا ڈرامہ کرو، اس کو بولو کہ مجھے ابھی تک کچھ بھی یاد نہیں آیا، اس کو بولو کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، مجھے نہیں یاد کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا تھا، مجھے کڈنیپ کس نے کیا تھا، اور مجھے مار کر سمندر کے کنارے کون چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اپنے شوہر سے اگر کوئی بھی بات کی تو میں تمہیں پھر سے مارنے کی کوشش کروں گی۔ پہلے تو تم شہروز کے نشانے سے بچ گئی، لیکن اب تم عافیہ کے نشانے سے کس طرح سے بچو گی؟ ایمن عافیہ کی باتیں سن کر گھبرا جاتی ہے اور اس کو پسینے آنے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر راحم آ جاتا ہے تو ایمن اور عافیہ اپنی بات چینج کر دیتی ہیں۔